وہ اللہ سے لڑ رہا تھا۔ بچپن میں کسی نجومی نے اسے بتایا تھا وہ 70 سال کی عمر پائے گا۔ اس نے نجومی کی بات سنی اور بڑے دعوے سے جواب دیا، میں تمہیں 150 سال تک زندہ رہ کر دکھاؤں گا۔ نجومی نے حیرت سے سیاہ فام نوجوان کی طرف دیکھا۔ نوجوان بولا، افسوس تم مجھے 150 سال تک زندہ نہیں دیکھ سکو گے کیونکہ تم مجھ سے 100 سال پہلے مر چکے ہوگے۔ نجومی نے اس بے وقوفانہ دعوے پر کہا لگایا اور منہ دوسری طرف پھیر لیا۔ ہم اگر آج اس کی زندگی کا تجزیہ کریں تو یہ ہمیں 2 حصوں میں تقسیم نظر آتی ہے، ایک قدرت کے فیصلوں کا انکار اور دوسرا موسیقی۔ وہ دنیا موسیقی کا شہنشاہ تھا۔ اس نے راک، فنک اور سول موسیقی میں کمال کر دیا۔ وہ کنگ آف میوزک تھا۔ وہ اپنے والد کا 7واں بچہ تھا۔ یہ سیاہ فام خاندان تھا اور یہ بھی دوسرے سیاہ فام خاندانوں کی طرح برسوں سے جسمانی، ذہنی اور روحانی غلامی سے آزادی کی کوشش کر رہا تھا۔ 20ویں صدی کی 5ویں دہائی میں امریکہ کے غلاموں کو تھوڑی تھوڑی آزادی ملنا شروع ہوئی تو انہوں نے سفید فام آقاؤں کے ان پسندیدہ اور محبوب شعبوں کا انتخاب کیا جن سے یہ لوگ امریکی معاشرے میں وقار بھی حاصل کر سکتے تھے اور سفید فام آقاؤں سے بدلہ بھی لے سکتے تھے۔ چنانچہ یہ لوگ موسیقی اور رہبانیت میں جانے لگے۔ یہ لوگ پادری بن گئے اور راک موسیقی کا میدان سر کرنے لگے۔ اس دور میں اس کے بڑے بھائیوں نے بھی ایک چھوٹا سا بینڈ بنا لیا۔ یہ لوگ کلیساؤں کے سامنے، ریلوے اسٹیشن اور ڈاؤن ٹاؤن میں کھڑے ہو جاتے، میوزک بجاتے، گاتے، ڈانس کرتے اور لوگ ان کے فن کی داد دیتے۔ یہ لوگ چھوٹے بڑے سٹیج پر بھی پرفارم کرتے تھے اور انہوں نے اپنا ایک البم بھی بنایا اور ان کے گانے آئی وانٹ یو بیک نے 1969 میں مقبولیت بھی حاصل کی تھی، لیکن اس کے باوجود بینڈ صف اول میں شامل نہ ہو سکا۔ ننا گلوکار اس بینڈ میں تمبورا اور بونگو بجاتا تھا۔ اس کے ذہن میں بے شمار نئے آئیڈیاز آتے تھے۔ وہ ان آئیڈیاز کو عملی شکل بھی دینا چاہتا تھا، لیکن وہ اپنے بڑے بھائیوں اور والد کے جبر کا شکار تھا۔ اس کا والد اسے بری طرح تشدد کا نشانہ بناتا تھا، جبکہ وہ اپنے 6 بڑے بھائیوں کا چھوٹا تھا۔ اس سے ذاتی ملازم جیسا سلوک کرتے تھے۔ اس فضا میں اس کے آئیڈیاز گھٹ گھٹ کر مرنے لگے تھے۔ وہ جینیس تھا۔ وہ تخلیق کے جوہر سے شہرت تک بھرا ہوا تھا اور یہ حقیقت ہے، ایسے لوگ زیادہ دنوں تک دوسروں کے ماتحت نہیں رہ سکتے۔ چنانچہ اس نے بھی ایک دن بھائیوں کی غلامی کا طوق اپنے گلے سے اتار دیا۔ وہ جیکسن 5 سے الگ ہو گیا اور اس نے امریکہ کے مشہور موسیقار کوئنسی جونز کے ساتھ مل کر اپنا پہلا سولو البم آف دا وال لانچ کر دیا۔ یہ البم 1978 میں ریلیز ہوا تو اس کی 1 کروڑ کاپیاں فروخت ہو گئیں۔ اس البم کے 3 گانے ڈونٹ سٹاپ، ٹل یو گیٹ انف اور راک ود یو چند ماہ میں امریکی اور یورپین باشندوں کے ہونٹوں کا حصہ بن گئے اور مائیکل جیکسن موسیقی کا دیوتا بن کر پوری دنیا میں مشہور ہو گیا۔ یہ اس کی زندگی کی پہلی کامیابی تھی۔ یہ کامیابی اس کے لیے پرانی شراب ثابت ہوئی اور وہ شہرت، غرور اور تکبر کا شکار ہو گیا، اور یہی وہ دور تھا جب اس نے نیو یارک کے نجومی کو 150 سال تک زندہ رہنے کا چیلنج دے دیا تھا۔ مائیکل جیکسن کو 4 چیزوں سے سخت نفرت تھی۔ اسے اپنے سیاہ رنگ سے نفرت تھی، وہ گوروں کی طرح دکھائی دینا چاہتا تھا۔ اسے گمنامی سے نفرت تھی، وہ دنیا کا مشہور ترین شخص بننا چاہتا تھا۔ اسے اپنے ماضی سے نفرت تھی، وہ اپنے ماضی کو اپنے آپ سے کھرچ کر الگ کر دینا چاہتا تھا، اور اسے عام لوگوں کی طرح 60، 70 یا 80 برس میں مر جانے سے بھی نفرت تھی۔ وہ 150 سال تک زندہ رہنا چاہتا تھا۔ وہ ایک ایسا گلوکار بننا چاہتا تھا جو 150 سال کی عمر میں لاکھوں لوگوں کے سامنے ڈانس کرے، اپنا آخری گانا گائے، 25 سال کی گرل فرینڈ کے ماتھے پر بوسہ دے اور لاکھوں کروڑوں مداحین کی موجودگی میں دنیا سے رخصت ہو جائے۔ مائیکل جیکسن کی آنے والی زندگی ان 4 نفرتوں اور ان 4 خواہشوں کی تکمیل میں بسر ہوئی۔ اس نے 1982 میں اپنا دوسرا البم تھرلر لانچ کیا۔ یہ دنیا میں سب سے زیادہ بکنے والا البم تھا۔ 1 ماہ میں اس کی 6.5 کروڑ کاپیاں فروخت ہو گئی تھیں اور یہ گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ کا حصہ بن گیا۔ تھرلر کے 9 میں سے 7 گانوں نے میوزک چارٹ میں جگہ بنا لی تھی۔ مائیکل جیکسن اب دنیا کا مشہور گلوکار تھا۔ اس نے گمنامی کو شکست دے دی تھی۔ اس نے اس خواہش کی تکمیل کے بعد اپنی سیاہ جلد کو شکست دینے کا فیصلہ کیا۔ اس نے پلاسٹک سرجری اور سکن بلیچنگ شروع کرا دی۔ وہ پلاسٹک سرجری کے درجنوں مراحل سے گزرا، لیکن اس نے صرف 2 کا اعتراف کیا۔ اس نے پانی کی طرح پیسہ بہایا۔
اس نے اور امریکہ اور یورپ کے 55 چوٹی کے پلاسٹک سرجنز کی خدمات حاصل کی، یہاں تک کہ 1987 تک مائیکل جیکسن کی ساری شکل و صورت، جلد، نقوش اور حرکات و سکنات بدل گئیں۔ سیاہ فام مائیکل جیکسن کی جگہ گورا چٹا اور نسوانی نقوش کا مالک ایک خوبصورت مائیکل جیکسن دنیا کے سامنے آ گیا۔ اس نے 1987 میں بیڈ کے نام سے اپنا تیسرا البم جاری کیا۔ یہ گورے مائیکل جیکسن کی پہلی البم تھی۔ یہ البم بھی کامیاب ہوئی اور اس کی 3 کروڑ کاپیاں فروخت ہوئیں۔ اس البم کے بعد اس نے اپنا پہلا سولو ٹور شروع کیا۔ وہ ملک و ملکوں، شہر شہر گیا، موسیقی کے شو کیے اور ان شوز سے کروڑوں ڈالر کمائے۔ یوں اس نے اپنی سیاہ رنگت کو بھی شکست دے دی۔ اس کے بعد ماضی کی باری آئی۔ مائیکل جیکسن نے اپنے ماضی سے بھاگنا شروع کر دیا۔ اس نے اپنے خاندان سے قطع تعلق کر لیا۔ اس نے اپنے ایڈریسز تبدیل کر لیے۔ اس نے کرائے پر گورے ماں باپ بھی حاصل کر لیے اور اس نے اپنے تمام پرانے دوستوں سے بھی جان چھڑا لی۔ ان تمام اقدامات کے دوران جہاں وہ اکیلا ہوتا چلا گیا، وہاں وہ مصنوعی زندگی کے گرداب میں بھی پھنس گیا۔ اس نے خود کو مشہور کرنے کے لیے ایلوس پریسلے کی بیٹی لیزا میری پریسلے سے بھی شادی کر لی۔ اس نے یورپ میں اپنے بڑے بڑے مجسمے بھی لگوا دیے اور اس نے مصنوعی طریقہ تولید کے ذریعے ایک نرس ڈیبیرو سے اپنا پہلا بیٹا پرنس مائیکل بھی پیدا کرا لیا۔ ڈیبیرو کے وطن سے اس کی بیٹی پیرس مائیکل بھی پیدا ہوئی۔ اس کی یہ کوشش بھی کامیاب ہو گئی۔ اس نے بڑی حد تک اپنے ماضی سے جان بھی چھڑا لی، لہٰذا اب اس کی آخری نفرت یا خواہش کی ہاری تھی۔ وہ 150 سال تک زندہ رہنا چاہتا تھا۔ مائیکل جیکسن طویل عمر پانے کے لیے دلچسپ حرکتیں کرتا تھا۔ مثلاً وہ رات کو آکسیجن ٹینٹ میں سوتا تھا۔ وہ جراثیم، وائرس اور بیماریوں کے اثرات سے بچنے کے لیے دستانے پہن کر لوگوں سے ہاتھ ملاتا تھا۔ وہ لوگوں میں جانے سے پہلے منہ پر ماسک چڑھا لیتا تھا۔ وہ مخصوص خوراک کھاتا تھا اور اس نے مستقل طور پر 12 ڈاکٹر ملازم رکھے ہوئے تھے۔ یہ ڈاکٹر روزانہ اس کے جسم کے ایک ایک حصے کا معائنہ کرتے تھے۔ اس کی خوراک کا روزانہ لیبارٹری ٹیسٹ بھی ہوتا تھا اور اس کا سٹاف اسے روزانہ ورزش بھی کراتا تھا۔ اس نے اپنے لیے فالتو پھیپھڑوں، گردوں، آنکھوں، دل اور جگر کا بندوبست بھی کر رکھا تھا۔ یہ ڈونر تھے جن کے تمام اخراجات وہ اٹھا رہا تھا اور ان ڈونرز نے بوقت ضرورت اپنے اعضاء اسے عطیہ کر دینا تھے۔ چنانچہ اسے یقین تھا وہ 150 سال تک زندہ رہے گا۔ لیکن پھر 25 جون کی رات آئی۔ اسے سانس لینے میں دشواری پیش آئی۔ اس کے ڈاکٹرز نے ملک بھر کے سینئر ڈاکٹرز کو اس کی رہائش گاہ پر جمع کر لیا۔ یہ ڈاکٹرز اسے موت سے بچانے کی کوشش کرتے رہے لیکن ناکام ہوئے، تو اسے ہسپتال لے گئے اور وہ شخص جس نے 150 سال کی منصوبہ بندی کر رکھی تھی، جو ننگے پاؤں زمین پر نہیں چلتا تھا، جو کسی سے ہاتھ نہیں ملاتا تھا اور کسی سے ہاتھ ملانے سے پہلے دستانے چڑھا لیتا تھا، جس کے گھر میں روزانہ جراثیم کش ادویات چھڑکی جاتی تھیں اور جس نے 25 برس تک کوئی ایک ایسی چیز نہیں کھائی تھی جسے ڈاکٹروں نے اسے منع کیا تھا، وہ شخص 50 سال کی عمر میں صرف 30 منٹ میں انتقال کر گیا۔ اس کی روح چٹکی کے دورانیے میں جسم سے پرواز کر گئی۔ مائیکل جیکسن کے انتقال کی خبر گوگل پر 10 منٹ میں 8 لاکھ لوگوں نے پڑھی۔ یہ گوگل کی تاریخ کا ریکارڈ تھا اور اس ہیوی ٹریفک کی وجہ سے گوگل کا سسٹم بیٹھ گیا اور کمپنی کو 25 منٹ تک اپنے صارفین سے معذرت کرنا پڑی۔ مائیکل جیکسن کا پوسٹ مارٹم ہوا تو پتہ چلا احتیاط کی وجہ سے اس کا جسم ڈھانچہ بن چکا تھا۔ وہ سر سے گنجا تھا، اس کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھیں، اس کے کلہے، کندھے، پسلیوں اور ٹانگوں پر سوئیوں کے بے تحاشا نشان تھے۔ وہ پلاسٹک سرجری کی وجہ سے پین کلرز کا محتاج ہو چکا تھا۔ وہ روزانہ درجنوں انجیکشن لگواتا تھا، لیکن یہ انجیکشنز، یہ احتیاط اور یہ ڈاکٹرز بھی اسے موت سے نہیں بچا سکے اور وہ ایک دن چپ چاپ اس جہان شفٹ ہو گیا جس میں ہر زندہ شخص نے پہنچنا ہے، اور یوں اسے اس کی آخری خواہش بھی پوری نہ ہو سکی۔ مائیکل جیکسن کی موت ایک اعلان ہے۔ انسان پوری دنیا کو فتح کر سکتا ہے لیکن وہ اپنے مقدر کو شکست نہیں دے سکتا۔ وہ موت اور اس موت کو لکھنے والے کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ چنانچہ کوئی راک سٹار ہو یا کوئی فرعون، وہ 2 ٹن مٹی کے بوجھ سے نہیں بچ سکتا۔ وہ قبر کو شکست نہیں دے سکتا۔ لیکن حیرت ہے، ہم مائیکل جیکسن کے انجام کے بعد بھی خود کو فولاد کا انسان سمجھ رہے ہیں۔ ہمارا خیال ہے ہم موت کو دھوکہ دے دیں گے، ہم 150 سال تک ضرور زندہ رہیں گے۔ امید ہے آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو لازمی پسند آئی ہوگی۔ ایسی مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارا پیج ڈیلی جمیل لازمی لائک کیجئے تاکہ آئندہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔